بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بخاری شریف کی احادیث پر درس کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ حدیث نمبر 252 میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا، جس میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے اور غسل سے متعلق سوال کیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے ایک ساع یعنی 4 لیٹر پانی کافی ہے۔ یہ 4.5 سیر بنتا ہے، لیٹر میں لے لیں تو 4 لیٹر بن جائے گا۔ تو ایک شخص نے کہا کہ میرے لیے یہ پانی کافی نہیں ہے، کیونکہ اس کے جسم پہ بال زیادہ تھے، تو اس نے گمان کیا کہ اگر میں اتنے پانی سے غسل کروں گا تو ہو سکتا ہے میرے جسم کا کوئی حصہ سوکھا رہ جائے، کوئی بال سوکھا رہ جائے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن کے تم سے زیادہ بال تھے اور جو تم سے افضل تھے ان کے لیے اتنا پانی کافی ہوتا تھا۔ یعنی یہ تم بہت زیادہ شاید پانی بہانے کے بارے میں سوچ رہے ہو، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سر اقدس پہ بڑے گھنے بال تھے، لمبے بھی تھے، کندھے کو چھو جایا کرتے تھے، بعض اوقات تو بڑے گھنے بال تھے ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن کے تم سے زیادہ بال تھے اور جو تم سے افضل تھے، یعنی افضلیت مختلف حساب سے ہوتی ہے۔ وصف نبوت میں بھی ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً زیادہ فوق ہیں، لیکن یہاں آپ کا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ تم سے زیادہ تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے افضل تھے، اور جس کا تقوی زیادہ ہوتا ہے، جس کے دل میں خوف خدا زیادہ ہوتا ہے، وہ اتنی زیادہ احتیاط کرتا ہے۔ لہذا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی محتاط شخصیت نے اتنے پانی سے غسل فرمایا تو یقینی سی بات ہے کہ تمہارے لیے بھی وہ کافی ہوگا، کیونکہ ان کے تو زیادہ بال تھے۔ جب انہوں نے اس پانی پہ اکتفا کیا تو پھر تمہارے لیے تو بدرجہ اعلیٰ کافی ہوگا۔ اس سے معلوم ہوا کہ اگر آپس میں کسی جائز مقصد کے لیے بحث و تکرار کی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا طریقہ رہا ہے۔ انہوں نے دیکھیں وہ سیکھنے والے تھے، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سکھانے والے تھے۔ انہوں نے آپ کی خدمت میں عرض کی اور آپ نے ان کو جواب مرحمت فرمایا، تو اس سے سیکھنے سکھانے کا ثبوت بھی ہوا۔ اور اسی طریقے سے اگر کسی مسئلے کے بارے میں کوئی شخص مطمئن نہ ہو، بشرطے کہ وہ صاحب علم ہو، تھوڑا بہت مطلب وہ کسی علمی لحاظ سے تشنگی محسوس کرے تو وہ کویسچن کر سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ میں نے قید اس لیے لگائی کہ جس کو سرے سے کچھ پتہ نہ ہو وہ بھی بعض اوقات بحث پہ اتر آتے ہیں، اور وہ بیچارے ان کی بحث اتنی خطرناک ہوتی ہے کہ بعض اوقات تو گمان ہوتا ہے کہ یہ عنقریب کو کلمہ کفری زبان سے نکال دیں گے، کیونکہ معلومات بالکل نہیں ہوتی۔ ہم ویسے زوم فاسد میں گھومتے رہتے ہیں کہ جی مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں۔ اس طرح کی جب باتیں کہتے ہیں تو بعض اوقات ہنسی نکلنے لگ جاتی ہے کہ بھائی آپ بھی مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کا مطلب کیا ہے آپ کو پتہ ہے؟ اسلام کسے کہتے ہیں آپ کو معلوم ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک کو اگر آپ کو کسی کے سامنے بیان کرنا ہو، ایک کافر کہے کہ اللہ کس ذات کا نام ہے ذرا بیان کیجئے، تو ہم 10 دفعہ سوچ میں پڑ جائیں گے۔ تقدیر کے بارے میں کوئی پوچھ لے تقدیر کسے کہتے ہیں اور اس کے بارے میں بنیادی عقائد کیا ہیں تو ہمیں پتہ نہیں ہوتے۔ تو معذرت کے ساتھ وہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بعض اوقات ہمیں دین کی بنیادی باتیں بھی معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہم بڑھ چڑھ کر کویسچن کرتے ہیں اور پھر اوٹ پٹانگ کویسچن ہوتے ہیں جس میں ٹائم ضائع ہوتا ہے۔ تو بہرحال سوال کرنا منع نہیں ہے، لیکن اگر ایک عالم دین ہماری اس کیفیت کو محسوس کرتے ہوئے کہ ان کے سوال فضول قسم کا ہے، اس کا جواب دینے کا کوئی فائدہ نہیں، یا اس سوال کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے، بعض اوقات فضول قسم کے کویسچنز ہوتے ہیں، تو اگر کوئی عالم دین آپ کو جواب نہ دیں تو آپ ڈسہارٹ نہ ہوں۔ آپ یہ نہ کریں کہ باہر نکلنے کے بعد ان کی غیبتیں شروع کر دیں کہ دیکھو جی ہم نے تو جواب بھی نہیں دیا۔ بندے کو مطمئن بھی کرنا چاہیے۔ تو بھائی بعض اوقات تو ایسے لوگ مل جاتے ہیں کہ ان کو مطمئن کرنے کے لیے بھی 2-4 گھنٹے چاہیے ہوتے ہیں، تو کیسے انسان مطمئن کرے؟ اور یہ جو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں یہ سارے میرے ساتھ ہی کیسز نہیں ہوئے ہیں، یہ اور بہت سارے مسائل ہیں جو ہم مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ تو اس لیے بہرحال اگر آپ کو کوئی تشنگی محسوس ہوتی ہے آپ کویسچن کر سکتے ہیں، لیکن ہم اکثر یہ مشورہ دیتے ہیں کہ پہلے آپ ضرور کوئی فقہ کی کتاب، مسائل کی کتاب زیر مطالعہ ضرور رکھیں۔ جیسے بہار شریعت مولانا امجد علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، بہت اچھی کتاب ہے، اس کو آپ زیر مطالعہ رکھیں۔ پھر آپ جب کسی سے کویسچن کریں گے نا تو وہ بہت اچھے کویسچن ہوں گے، اور جواب دینے والے کو بھی مزہ آئے گا کہ ہاں آپ کو بنیادی معلومات تو ہیں، چلیں آگے کا ہم جواب دے دیتے ہیں۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمیں الف بے ہی نہیں آتی بالکل، نہ نماز کے بارے میں پتہ ہے، نہ وضو کے بارے میں بعض اوقات،
اور اتنے سطحی قسم کے کویشچنز کر رہے ہوتے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے یعنی ہماری جو اکیڈمی میں بچے پڑھتے ہیں نا، وہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو آتے ہیں وہ مسائل، وہ اس طرح بعض اوقات بڑی بڑی عمر کے لوگ پوچھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ انہوں نے کبھی مطالعہ نہیں کیا، باقاعدہ کسی کتاب کو نہیں پڑھا، بس سنے سنائے مسائل، اس سے سن لیے، اس سے سن لیے، اس سے سن لیے، یا مسجد میں گئے ایک شخص کو وضو کرتے ہوئے دیکھا تو اس کا طریقہ سے وضو سیکھ لیا، دوسرے کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اس کے طریقے کو اپنا لیا۔ اس طریقے سے باقاعدہ کسی عالم کی صحبت میں رہتے ہوئے یا کتابوں کا مطالعہ کرتے ہوئے علم کو نہیں سیکھا گیا ہوتا۔ تو یہ لازم سی بات ہے کہ جب مسائل بیان ہوتے ہیں تو پھر ہمیں وہ بنیادی معلومات نہیں ہوتی اور ہم سطحی قسم کے کویشچن کرتے ہیں جن کے جواب دینے میں بہت وقت بھی صرف ہوتا ہے۔ جو دوسرے لوگ ہوتے ہیں ان کو اس کے جوابات آتے ہیں، اگر کسی نے مطالعہ کیا اور ان کا وقت بھی پھر ضائع ہوتا ہے۔ اس لیے کوشش ہونی چاہیے کہ بنیادی معلومات ہم اپنے گھر پر از خود حاصل کریں۔ ہاں، اس میں کوئی تشنگی محسوس ہو کہ بھئی یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آ رہا تو ضرور پھر کسی عالم دین سے رجوع کر لیا جائے۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جن کے تم سے زیادہ بال تھے اور جو تم سے افضل تھے ان کے لیے اتنا پانی کافی ہوتا تھا تو آپ کو بھی کافی ہوگا۔ پھر حضرت جابر نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی، راوی کہتے ہیں کہ آپ نے ہمیں ایک کپڑے میں نماز پڑھائی۔ اور ایک دوسری حدیث ہے اس میں وضاحت ہو گئی کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس وقت ہمارے پاس کپڑوں کی کمی تھی تو اس لیے آپ نے صرف ایک کپڑے کے اندر نماز پڑھائی، ورنہ پھر دو کپڑے کم از کم ہوتے تھے، ایک تہبند اور دوسرا اوپر چادر، لیکن جب کپڑوں کی قلت تھی اس وقت کا واقعہ ہے کہ پھر آپ نے ایک کپڑے میں نماز لوگوں کو پڑھائی تھی۔ اگلی روایت لیتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا ہے کہ باب من افاض علی رأسہ ثلاثا، اس شخص کا باب جس نے اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالا۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالی عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اپنے سر پر 3 بار پانی ڈالتا ہوں، پھر آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کی طرف اشارہ کیا، یعنی اس طریقے سے میں 3 دفعہ پانی ڈالتا ہوں۔ تو گویا کہ یہ اشارہ تھا کہ 3 دفعہ اعضاء کو دھونا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ اپنے ہاتھوں کے ساتھ اشارہ کر کے مسئلہ سمجھایا۔ اس سے بھی معلوم ہوا کہ جب کوئی آپ مسئلہ سکھاتے ہیں اگر یہ قصد و ارادہ کر لیں کہ آپ سمجھاتے ہوئے اشارے بھی کرتے جائیں اور اس نیت کے ساتھ کہ اشارے کر کے بات کو سمجھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ ہے، تو انشاءاللہ اس پر بھی ثواب کا ترتب ہوگا۔ اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پر 3 بار پانی ڈالتے تھے۔ ابھی دیکھیں چھوٹی چھوٹی روایات ہیں، لیکن حصول برکت کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا جا رہا ہوں۔ یہ جو پہلے میں نے عرض کی تھی یہ 254 نمبر ہے، اس کے بعد 255 نمبر عرض کی تھی۔ اس کے بعد 256 نمبر روایت میں ہے کہ ابو جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ مجھ سے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ میرے پاس آپ کے چچا زاد آئے تھے، اس سے ان کی مراد حسن بن محمد حنفیہ تھی۔ انہوں نے کہا کہ غسل جنابت کس طرح ہوتا ہے، آخر کویشچن کیا غسل جنابت کس طرح ہوتا ہے، تو میں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 3 بار ہتھیلیوں میں پانی لیتے اور اس کو اپنے سر پر ڈالتے، پھر اپنے تمام جسم پر پانی ڈالتے۔ تو مجھ سے حسن نے کہا کہ میں بہت زیادہ بالوں والا شخص ہوں، تو میں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال آپ سے بہت زیادہ تھے۔ دیکھیں اب اس سے معلوم ہوا کہ پچھلی حدیث میں تھا صرف اتنا تھا کہ ایک شخص نے یہ کہا کہ میرے بال بہت زیادہ ہیں، معلوم ہوا کہ ان سے مراد حسن بن محمد حنفیہ تھے، تو انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ جی میرے بال کافی زیادہ ہیں تو کیا حکم ہوگا، تو اس میں وضاحت ہو گئی۔ تو حضرت جابر نے کیا فرمایا کہ سرکار 3 بار ہتھیلیوں میں پانی لیتے، اس کو اپنے سر پر ڈالتے، پھر تمام جسم پہ پانی ڈالتے، بس 3 چیزوں میں غسل بیان کر دیا۔ تو یہ میں آپ کو پہلے بھی سمجھایا کہ اس طریقے سے راوی بعض اوقات وہ ماحول ہم اگر اپنے پیش نظر رکھیں نا کہ سامنے والا آیا ہے، وہ بیان کرنے والا اس کے بارے میں گمان کرتا ہے کہ اس کو فلا چیز تو پتہ ہوگی، اس کو ذکر نہیں کرتا ہوں، اور جو یہ پوچھنا چاہتا ہے وہ بیان کر دوں، تو وہ اپنے ماحول کے اعتبار سے اس شخص کی علمی حیثیت کے مطابق اس کی معلومات کے مطابق جواب دیتے تھے، وہ پھر راوی اس کو نقل کر دیا کرتے تھے۔ اب جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہمیں بظاہر تشنگی سی محسوس ہوتی ہے، یار اتنی چھوٹی سی بات بیان کی، پوری تفصیل کے ساتھ بیان کر دیتے، لیکن جب وہ جس وقت وہ بیان کر رہے تھے انہیں پتا تھا ہمیں کتنی بات بیان کرنی ہے،
سائل کیا پوچھنا چاہتا ہے، کس چیز کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہے، لہذا اس اعتبار سے خدا نخواستہ کسی صحابی کے بارے میں یہ گمان ہرگز دل میں پیدا نہ ہو۔ پھر یہ سوال کیا تھا غسل جنابت کیسے کرتے ہیں، 3 باتیں بیان کر دی، اور کیوں نہیں بیان کیا؟ تو امید ہے کہ انشاءاللہ ہم جو یہ وضاحت بیچ میں کرتے چلے جا رہے ہیں وہ اسی لیے کر رہے ہیں کہ کسی صحابی کے بارے میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو۔ وہ معاذ اللہ کوئی خلاف حکمت کام کرنے والے نہیں تھے، ایسا نہیں تھا کہ انہیں سائل کے سوال ہی سمجھ میں نہیں آتے تھے، وہ کچھ پوچھ رہا ہے وہ کچھ جواب دے رہے ہیں، یا تشنگی چھوڑ کے وہ چلے جایا کرتے تھے۔ وہ ہم سے زیادہ صاحب علم لوگ تھے، صاحب حکمت تھے، ماحول کو سمجھنے والے تھے۔ ہمیں ان کی ان باتوں کو سمجھنا ہوگا اور ان کے ساتھ حسن ظن قائم کرنا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ، اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت میمونہ، یہ آپ کی خالہ ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، انہوں نے ارشاد فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے پانی رکھا۔ سرکار کی زوجہ ہیں، کہتی ہے میں نے پانی رکھا تو آپ نے 2 یا 3 بار ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے پانی ڈالا، یعنی پانی ڈالا اور اپنے ستر کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا۔ تو جیسے چکنائی وغیرہ لگ جاتی ہے، اب ہمارے ہاں تو صابن کا رواج ہے، لیکن جو پہلے دور میں ہوتا تھا کہ وہ مٹی ایسی ہوتی تھی جو چکنائی کو جذب کر لیا کرتی تھی، تو اس لیے وہ مٹی لے کے تھوڑا سا یوں ہاتھ سے ملا تو ساری چکنائی اس میں جذب ہو گئی، پھر ہاتھ دھو لیا تو بالکل صاف ستھرے ہاتھ ہو جایا کرتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ کو زمین پر رگڑا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا اور اپنے چہرے اور دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے تمام جسم پر پانی بہایا، پھر اس جگہ سے منتقل ہوئے اور اپنے پیروں کو دھویا۔ وضاحت پہلے کر چکے ہیں کہ چونکہ اس زمانے میں پانی باتھ روم میں جمع ہو جایا کرتا تھا تو پھر آخر میں علیحدہ پاؤں دھویا کرتے تھے، کیونکہ وہ جو پانی جمع شدہ ہے اس میں پاؤں نیچے جمے ہوتے تھے۔ غسل کر لیا، پھر سائیڈ میں ہٹ کے اپنے پاؤں کو بھی دھو لیا۔ تو یہ طریقہ پہلے بھی ذکر ہوا، یہاں پہ دوبارہ برکت کے لیے اس حدیث میں تھا تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور باب قائم کیا ہے کہ باب من بدأ بالحلاب او الطیب عند الغسل، اس شخص کا باب کہ جس نے غسل کے وقت حلاب یا خوشبو سے ابتدا کی۔ حلاب ایک برتن کو کہتے ہیں جس میں اونٹنی کا دودھ یہ لوگ نکالا کرتے تھے، عرب لوگ نکالا کرتے تھے برتن، اس میں گویا کہ پانی ڈال کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غسل فرمایا ہے، اور خوشبو لگا کر ابتدا کرنا۔ اگرچہ یہاں وہ حدیث لے کر آیا خوشبو والی، وہ آگے آ رہی ہے، لیکن یہاں برتن کا ذکر ضرور ہے۔ تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرمایا کرتے تو حلاب کی مثل کوئی برتن منگاتے، یعنی بڑا سا برتن منگاتے، اس میں پانی وغیرہ بھر لیتے تھے اور پھر آپ نہاتے، پھر ہتھیلی میں پانی لے کر سر کی دائیں جانب سے ابتدا کرتے، سیدھی جانب سے، پھر بائیں جانب، پھر دونوں ہتھیلیوں سے سر کے درمیان میں پانی ڈالتے، یعنی تھوڑا سا پانی لیا جیسے ادھر ڈالا تو تھوڑا پانی لیا ادھر ڈالا، پھر درمیان میں ڈالتے تھے، اس طرح سر گیلا کر کے پھر بدن پہ پانی بہاتے تھے، لیکن اس کا ذکر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے چند چیزوں کا ہی تذکرہ فرمایا ہے۔ اسی طریقے سے پھر اگلی حدیث کے اندر یہ 259 نمبر حدیث ہے، اس میں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہے، کہتے ہیں کہ ہمیں حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حدیث بیان کی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے لیے برتن میں پانی ڈالا تو آپ نے اپنے سیدھے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا۔ جیسے برتن میں پانی ہے تو ہم نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ہاتھ کو براہ راست برتن میں نہیں ڈالنا چاہیے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس ہاتھ کو دھو لیا ہوگا، پھر اس سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالا، پھر دونوں ہاتھوں کو دھویا، پھر اپنے ستر کو دھویا، پھر اپنے ہاتھ کو زمین پر رکھ کر مٹی کے ساتھ ملا، پھر اس ہاتھ کو دھویا، پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا، پھر اپنے چہرے کو دھویا اور اپنے سر پر پانی بہایا، پھر ایک طرف ہو گئے اور اپنے دونوں پیروں کو دھویا، پھر کپڑا لایا گیا تاکہ آپ بدن کو پونچھ لیں، لیکن آپ نے اس سے بدن نہیں صاف کیا۔ تو اس طریقہ باقی تو وہ پرانے ہی ذکر کیا گیا ہے، اس میں ایک نئی بات یہ ہے کہ پھر آپ کو رومال دیا گیا کہ جس سے آپ بدن کو صاف فرما لیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو استعمال نہیں فرمایا۔
تو یہ دونوں طرح کے اس میں حدیثیں ہیں. یہاں پر یہ سرکار نے بدن نہیں پہنچا. دیگر کئی حدیثوں سے ثابت ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بدن مبارکہ کو تولیہ وغیرہ سے یا کپڑے سے، رومال سے صاف کیا کرتے تھے. اور ہمارے بعض بزرگوں نے، شارحین نے، ان دونوں قسم کی احادیث میں یہ تطبیق پیدا کی ہے کہ سردیوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جسم اقدس کو خشک کر لیا کرتے تھے، گرمیوں میں ویسے چھوڑ دیا کرتے تھے. اس لیے کہ عرب کی گرمی آپ جانتے ہیں کہ جو وہاں گئے ہیں کہ کس قدر شدید ہے. اگر آپ نہائیں اور نہانے کے بعد بالکل بدن صاف نہ کریں، آپ ویسے کپڑے پہن کر دھوپ میں نکل آئیں، وہاں سے مسجد تک چلے جائیں، تو امید ہے اللہ کی ذات پاک سے کہ مسجد تک پہنچتے پہنچتے پورے جسم کا پانی خشک ہو چکا ہوگا. تو اب یہ نہیں ہے مطلب کہ یہ میں نے اس لیے وضاحت کر دی کہ ہم یہ سوچیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گیلے بدن پہ کپڑے پہنے، اب پورے کپڑے گیلے ہو گئے ہوں گے، اور اسی طرح سرکار پھر مسجد میں چلے گئے تو وہ گیلے کپڑوں کے ساتھ، یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو اس کا جواب یہی ہے کہ وہاں کی حدت اور گرمی اتنی شدید تھی. اور آپ نے دیکھا ہوگا، آپ نے بھی شاید ایسا کیا ہو، میں نے بھی کئی دفعہ ایسا کیا ہے کہ ہمارے ویسی پاکستان میں ماشاءاللہ لائٹ کا سسٹم تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بہت شدید قسم کی گرمی ہوتی ہے تو نہائے اور نہا کر بس وہ تھوڑی دیر آدمی اگر واش روم میں کھڑا ہے تو جو قطرات ٹپک جاتے ہیں اسی میں کپڑے پہن لیے تو اچھا لگتا ہے. پھر پنکھے کے نیچے کھڑے ہو گئے، ٹھنڈی ہوا، ایک دم ٹھنڈا ہو جاتا ہے پورا بدن. لیکن تھوڑی دیر بعد یہ انسان دیکھتا ہے گھر کے اندر رہتے ہوئے، سائے کے اندر رہتے ہوئے کہ وہ خشک ہو چکا ہوتا ہے. اور یہ ہمارے کراچی کا میں آپ کو ماحول بتا رہا ہوں جہاں اکثر موسم معتدل رہتا ہے اور جہاں شدت کے ساتھ گرمی پڑتی ہے وہاں پر تو چٹکی بجاتے پانی خشک ہو جائے گا. اس لیے یہ وسوسہ پیدا نہ ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اپنا جسم شریف رومال سے یا تولیہ سے صاف نہیں کیا تو پورے کپڑے گیلے ہو گئے ہوں گے. اور گیلے کپڑوں کے ساتھ کیا سرکار باہر تشریف لے گئے تھے یا نماز پڑھانے کے لیے تشریف لے گئے تھے؟ وضاحت امید ہے کہ ہو گئی ہوگی. اگلی حدیث کی طرف آتے ہیں. وہی حدیث ہے اور حضرت ابن عباس راوی ہیں، حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کر رہے ہیں. اور یہ چونکہ بار بار حدیثیں میں نے آپ کو پہلے بھی وضاحت کر چکا ہوں کہ امام بخاری ایک حدیث کو کئی مرتبہ لے کر آتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ان میں چونکہ الفاظ کا فرق ہوتا ہے وہ ذکر کر دیتے ہیں تاکہ چلیں یہ بھی حدیث آ جائے، یہ بھی حدیث آ جائے، یہ بھی حدیث آ جائے، اور مختلف الفاظ کے ساتھ حدیث کو ذکر کرتے ہیں. تو میں یہ آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ کبھی بھی آپ حدیثوں کا درس سنتے ہوئے بور مت ہوئیے گا. یہ مت سوچے گا ابھی تو حدیث بیان ہوئی تھی پھر ہو گئی. آپ کا مقصود نئی معلومات کے ساتھ ساتھ اپنے درجات کی بلندی کا سامان کرنا بھی ہے، گناہوں کا کفارہ بھی ہے، نیکیوں میں اضافہ بھی ہے. اور وہ چاہے ایک حدیث کو آپ 10 دفعہ ذکر کریں، ہر دفعہ آپ کو یہ فائدہ ضرور حاصل ہوگا. تو اس لیے میں بار بار جتنی حدیثیں آ رہی ہیں میں چھوڑ کے نہیں جا رہا ہوں، میں کوشش کر رہا ہوں جلدی ان کو بھی ذکر کر دوں حصول برکت کے لیے تاکہ ہر حدیث سے ہمیں فائدہ حاصل ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو جو کچھ سنا اسے سمجھنے، اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا